پلیٹ فارم کے لیے جو خداوند نے مہیا کیا ہے، اور میں بڑی تھینکفل ہوں پاسٹر کامران پیٹر کا، جنہوں نے اتنا سندر ٹائم دیا، اور یہ پل جب ہم خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، خداوند کے سامنے آتے ہیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اس چیز کے لیے میں خداوند کا لاکھوں دفعہ شکر کرتی ہوں، اور میں بہت بہت زیادہ تھینکفل ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں بھی کلام کو پیش کر سکوں، اور ہم جیسے نیو کمرس کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس جگہ سے کلام کو پیش کر سکتے ہیں۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان ایک ایسا ٹاپک ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اگر کہا جائے کہ پوری کائنات پر محیط ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سبب یہ ہے کہ اس کائنات میں بہت سے سورج، چاند، ستارے، سیارے یا بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے سیارے موجود ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ہی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی یقین کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جب ایک بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے تو ہم اس میں خدا کی پھر برکت کو ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا آج جو میں نے ٹاپک چوز کیا وہ ایمان ہے۔ ایمان پر اس سے پہلے بہت سے خادم بول چکے، بہت سے لوگ بول چکے ہوں گے، بہت دفعہ سنا جا چکا ہوگا ایمان، لیکن میں ایمان کو اپنے طور پر نہیں، خدا کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں خدا مجھے پیچھے کرے، خود آگے ہو کے ہم کلام ہو، اور میرے الفاظ نہ رہیں بلکہ خدا کے الفاظ بن جائیں۔ میرے ساتھ آپ لوگ حوالہ نکالیے گا پلیز، عبرانیوں اس کا 11واں باب اس کی 6 آئے۔ میں سسٹر سائمہ شاہد سے ذرا ریکویسٹ کروں گی پلیز اس کو ذرا ریڈ کر دیں، عبرانیوں 11واں باب اس کی 6 آئے۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی 6 آیت، سسٹر سائمہ شاہد اگر سن رہی ہیں تو پلیز اس سے ریڈ کر دیں۔ میں کر دیتی ہوں، انہوں نے ایک دم سے پتہ نہیں لیفٹ آ گیا ان کا۔ جی پلیز۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آمین۔ خدا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خدا کی موجودگی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں، بلکہ خدا کی موجودگی پر ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم مسیحی عقیدے اور کردار کو دیکھیں تو ایمان کو ایک بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ایمان ہی سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں افسیوں اس کے 2 باب اس کی 8 آیت میں، تو خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسیحی عقیدے یا مسیحی کردار جو ہے اس میں ایمان کو جس طرح بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کی مین ریزن ہے کہ ہمیں اس ایمان کے سبب سے نجات ملتی ہے، اور کلام اس کو ثابت کر رہا ہے کہ تو یہ نجات جو ہے وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب بات چیت کرتے تھے، یا جب معجزات کرتے تھے، یا جب شفا دیتے تھے، تو وہ ہر ایک اس شخص کے اندر جو ان کے سامنے بیٹھتا تھا اپنے معجزے کو ریسیو کرنے کے لیے، یا وہ شخص جو ان کے سامنے آتا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح کے سامنے آؤں گا تو شفا پا جاؤں گا، تو خداوند یسوع مسیح اس کے اندر ایمان کی ایک خاص خصوصیت کو تلاش کرتے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں مرکز 7 باب اس کی 26 سے 29 آیت میں، تو وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک یونانی عورت ہے جس کی ایک بیٹی ہے جس میں بدروہیں تھیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ درخواست کرتی ہے
کہ اے خداوند میری بیٹی میں سے بدروحوں کو نکال دے، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس سے کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ورس ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ عورت جواب میں کہتی ہے ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں، آمین۔ اگر میں 2 منٹ ٹھہروں اس ورس پہ تو لکھا ہے کہ یونانی عورت ہے، خداوند کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیٹی میں سے بدروح کو نکال دے۔ پھر وہیں پہ خداوند یسوع مسیح اس کو بہت سخت الفاظ یوز کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی خادم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بہت سخت الفاظ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کے لیے استعمال کیے، لیکن اس عورت کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، اس عورت کے چہرے پہ ذرا بھی اس چیز کا نہیں آیا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ میرے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر دیے۔ اس عورت نے اس چیز کو سنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اتنی خاکسار ہو کے کہہ دیے ہاں۔ اگر آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ورڈ ہے نا، جہاں پہ ورس کو جوڑتی ہے، اس نے جواب میں کہا ہاں خداوند۔ میں اگر ان دونوں کو کمپیریزن کروں، اس عورت کو اور خدا کو، اور اس کے درمیان میں اس ہاں کے لفظ کو دیکھوں، تو میں 2 منٹ اگر اس لفظ پہ ٹھہروں تو میں کہتی ہوں کہ اس عورت کی کس قدر خاکساری تھی، کس قدر اس عورت نے اپنے آپ کو خاکسار کر دیا کہ اس نے اس لفظ پہ کہ جس پہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ کتوں کو روٹی نہیں دے سکتا، اس لفظ پہ بھی وہ عورت جا کے کہتی ہے ہاں خداوند۔ وہ عورت اس قدر اپنی شفا کو لینے کے لیے خاکسار بن گئی۔ ہاں کا لفظ اس عورت کو خاکسار بنا دیتا ہے، ہاں کا لفظ اس عورت کی بیٹی کی شفا کا باعث بن جاتا ہے، ہاں کا لفظ اس عورت میں ایمان کی خصوصیت کو ایک دم سے اچھال کے باہر لے آتا ہے، ہاں کا لفظ اس عورت کو، میں سمجھتی ہوں اس عورت کی بیٹی کے لیے ایک نئی زندگی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہاں کا لفظ نہ بولتی تو شاید اس کی بیٹی شفا نہ پاتی، شاید اس کی بیٹی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں متی اس کے 8 باب اس کی 8 سے 10 آیت میں، تو صوبیدار نے جواب میں کہا اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے۔ اب جب وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے، جب وہ صوبیدار خدا کے سامنے آتا ہے، تو خدا کو کہتا ہے کہ خدایا میں اس لائق ہی نہیں ہوں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، آپ میرے گھر کے اندر آئیں، میں اس لائق ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں۔ صوبیدار نے کس قدر خاک ساری سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے اڑیل دیا، اور کہتا ہے کہ میرے لیے دعا یہیں سے کر دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، اور خداوند یسوع مسیح وہیں پہ کہتے ہیں کہ جا تیرا خادم شفا پا گیا۔ بعض دفعہ ہمیں ایمان کے لیے خاکسار ہونا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمیں ایمان کے لیے ڈٹ جانا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں جھکنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں جرات مندانہ ایمان دکھانا ہوتا ہے۔ اگر ہم جرات مندانہ ایمان دکھائیں تو میرے ساتھ نکالے گا دانیل اس کے 6 باب کی 10 سے 23 آیت۔ آپ لوگ خود اس کو ریڈ کیجئے گا، میں صرف آپ کے لیے کلام کو پڑھوں گی، کلام کو ورس کو پڑھوں گی۔ دانیل دن میں 3 مرتبہ حسب معمول خداوند کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا، لیکن بادشاہ نے چونکہ پیغام بھجوایا ہوا تھا، اعلان کروایا تھا کہ کوئی شخص میرے علاوہ گھٹنا 30 روز تک میرے علاوہ جو ہے نا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، کسی اور معبود، کسی اور آدمی کی پرستش نہیں کرے گا، کسی اور سے درخواست نہیں کرے گا۔ لیکن دانیل چونکہ معمول کے مطابق تینوں ٹائم خدا کے سامنے جھکتا تھا، اس کی ایک روٹین تھی کہ وہ خدا کے سامنے جھکتا تھا، دانیل خدا کے سامنے جھکا ہوا تھا، لیکن وہیں پر جہاں پر ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں ابلیس بھی زیادہ زور سے کام کرتا ہے۔
वहीं के लोगों ने बादशाह को खबर दी कि दानिएल तो तेरे अलावा किसी और की इबादत करता है, दानिएल तो तेरे अलावा किसी और के सामने झुकता है। अब बादशाह ने चूंकि फरमान जारी किया हुआ था कि जो शख्स मेरे अलावा किसी और के सामने झुकेगा मैं उसे शेरों की माद में डलवा दूंगा। अब बादशाह को ये जब पता चलता है तो बादशाह हुक्म जारी करता है कि दानिएल को शेरों की माद में डाल दिया जाए। दानिएल को जब डाल दिया गया तो दानिएल ने वहां पर भी खुदा के जलाल को ही जाहिर किया, वहां पर भी उसने खुदा की इबादत की, उसी तरह मामूर के मुताबिक खुदा के सामने झुका, उसी तरह मामूर के मुताबिक वो खुदा की इबादत करता रहा, खुदा के सामने झुकता रहा। और उसका ये इस कदर जुर्रतमंदाना ईमान था, इस कदर वो खुदा के ईमान में पुख्तगी के साथ चल रहा था कि ईमान कहता है कि शेरों के मुंह बंद हो गए, शेरों ने उसको मुंह तक ना लगाया, शेरों ने उसकी तरफ देखा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर शेर थे, लेकिन शेर या बादशाह भूल गया था कि दानिएल का खुदा तो शेरे बबर है जो वहां पर मौजूद है। और जब शेरे बबर वहां पर मौजूद था तो शेरों की क्या औकात थी कि वो दानिएल को मुंह लगाते। दानिएल का ईमान जो था वो जुर्रतमंदाना ईमान था। अब मैंने आपके सामने अभी ईमान के बारे में भी बहुत बहुत सी बातें हैं। मैंने ईमान को सिर्फ आपके सामने एक छोटा सा तारुफ रखा है कलाम के नजरिए के मुताबिक कि ईमान कैसे 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 होता है, ईमान किस किस तरह से रखा गया था। अब मैं ईमान का तारीफ या ईमान का लफ्जी मतलब आपके सामने पेश करूंगी। ईमान का लफ्जी मतलब जो है वो यकीन, भरोसा, किसी अकीदे या मजहब से वफादारी है। ईमान का लफ्जी मतलब जब हमारे सामने आता है या वो यकीन जो हम रखते हैं जब बहुत बुलंद दर्जे तक पहुंच जाता है तो वो ईमान होता है। अब कलामे मुकद्दस में अगर इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में देखें तो लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान इतनी इतनी सादा चीज है कि बच्चा रख लेता है, और ईमान इतनी अजीम चीज है कि कोई दानिश्वर, कोई स्कॉलर, कोई टीचर, कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर इसे पूरे तौर पर समझा नहीं सकता या समझ भी नहीं सकता है, क्योंकि ईमान इस कदर अजीम चीज है। ईमान हमारी रूह का अंधा फेल नहीं है, बल्कि ईमान जो है वो बेहतरीन शहादत पर मबनी है, और वो शहादत खुदावन का बेखता कलाम है। जो हमारे पास आज जिंदा कलाम मौजूद है वो ईमान की सूरत में मौजूद है। ईमान ही था। अगर हम ईमान को देखें पुराने अहदनामे में तो ईमान ही था जब हाबल ने काहिन से अफसल कुर्बानी गुजारी थी जो कि उसके लिए रास्तबाज गिनी गई थी। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया था और मौत को नहीं देखा था उसने। ईमान ही से नूह ने कश्ती बनाई और अपने आप को और अपने घराने को बचा ले गया। ईमान ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास के तौर पर उसने लेना था। ईमान ही से सारा सने यासन के बाद हामिला होने की ताकत पाती है। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इजहाक को नजर गुजराना। ईमान ही से इजहाक ने होने वाली बातों को याकूब और ईसाऊ को दुआ दी। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा। ये ईमान ही था कि मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। ये ईमान ही था कि उसने मसीह की खातर लान तान को सहा जो कि मिस्र के बहुत से खजानों से उसकी नजर में बेहतर था, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से मसा करने और खून छिड़कने का अमल किया गया ताकि पिलोठे हलाक ना हो। ईमान ही से बहरे कुलजम में से बनी इसराइल ऐसे गुजर गया जैसे खुश्क जमीन पर से गुजर गया। और ईमान ही से यरीहो की दीवार 7 दिन उसके गिर्द चक्कर लगाने के बाद गिर गई। ईमान ही से इन तमाम लोगों को पुख्तगी हासिल होती है। ईमान हमें
पुख्तगी अता करता है, ईमान हमें मजबूती अता कर देता है, ईमान हमें खुदा में चलने की एक नई मंजिल दे, एक राह दे देता है एक नए तरीके से। मैंने सबसे पहले आपके सामने ईमान का तारुफ रखा, जिसमें मैंने बहुत सी मिसालें दी बाइबल में से। उसके बाद मैंने ईमान का लफ्जी मतलब बताया, और उसमें मैंने आपको पूरे पुराने अहदनामे में से दिखाया कि ईमान किस तरह से उनमें असरअंदाज हुआ और किस तरह से उन्होंने ईमान के सबब से बरकत हासिल की। अब हम ईमान के उस हिस्से पर आते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि आया ईमान की जरूरत हमारी जिंदगी में पेश क्यों आती है, हमें ईमान की जरूरत क्यों पेश आती है। अगर हम वही मरकजी आयत देखें जिसमें है इब्रानियों 6 बाब 11 बाब उसकी 6 आयत, जो कि अभी सिस्टर साइमा शाहिद ने आपके सामने रीड भी की थी, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। जब तक हम इस चीज पर ईमान नहीं रखते हैं कि खुदा मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है, हम ईमान की पुख्तगी को हासिल नहीं कर सकते। ईमान की जरूरत को अगर हम सबसे पहले देखें तो मेरे साथ निकालें पैदाइश 15वां बाब उसकी 6ठी आयत, जिसमें हम देखते हैं अब्राहम का जिक्र है कि अब्राहम कहता है खुदा से जरा गिले गुजारियां चल रही हैं। अब्राहम खुदा से कहता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मुझे क्या दिया है, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ, मेरे पास तो औलाद ही नहीं है। और देख मेरे घर का मुख्तार या मेरे घर की जो वारिस समझ लें, वो कौन है, कोई भी नहीं है, मेरे खादम है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन खुदा अब्राहम के पास जाता है, अब्राहम से बात करता है, अब्राहम को कहता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम उस पर नाजिल होता है और उसको कहता है कि ये तेरा वारिस ना होगा, जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा। और फिर खुदा इब्राहिम को जाके कहता है कि अगर तू आसमान पर निगाह करे और सितारों को गिन ले, तो अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तो देख के मैं तेरी औलाद को इस कदर बढ़ाने की कुदरत रखता हूँ, मैं तुझे औलाद मुहैया करने की कुदरत रखता हूँ। मैं कहती हूँ कि अब्राहम अगर खुदा के उस वक्त ईमान को महसूस ना करता, ईमान की जरूरत को महसूस ना करता, तो आज अब्राहम बिल्कुल बेऔलाद रह जाता। लेकिन अब्राहम ने उस जरूरत को महसूस किया। अगर ईमान ना होता तो अब्राहम के पास औलाद ना होती, लेकिन ईमान की पुख्तगी ने उसे औलाद जैसी बरकत से मालामाल कर दिया। अगर हम खरूज उसके 14 बाब उसकी 31 आयत में देखें तो लिखा है कि वो खुदा से डरे और खुदावंद पर ईमान लाए और खुदावंद के बंदा मूसा पर ईमान लाए। कौन लाए? इसराइली अगर उस वक्त खरूज की किताब में अगर आप देखेंगे तो इसराइली कौम का जिक्र है कि वो किस कदर मिस्र में अजियतनाक हालत में थी, लेकिन मूसा ने उस वक्त खुदा की ईमान की जरूरत को महसूस किया और उनके दरमियान में एक नया एक शमा रोशन कर दी कि हम यहाँ से जाके अपने मुल्क में जाएंगे। और कलाम कहता है कि अगर इसराइली ईमान की जरूरत को महसूस ना करते, अगर इसराइली उस वक्त ईमान की जरूरत को अपने अंदर या ईमान के उस उछलते हुए लावे को अपने अंदर महसूस ना करते, तो इसराइली कभी भी मिस्र की गुलामी से आजाद ना हो सकते, इसराइली कभी भी मिस्र के उस चुंगल से आजादी ना हासिल कर सकते। बल्कि उन्होंने जब ईमान की जरूरत को महसूस किया, तब खुदा की जलाल को देखा, उन्होंने तब खुदा की बरकत को अपने दरमियान में महसूस किया और उस समुंदर से ऐसे निकल गए जैसे वो खुश्क जमीन से निकल गए। क्योंकि उनके अंदर ईमान का लावा जो था वो उबल रहा था। अगर हम पैदाइश उसके 37 बाब उसकी 27 आयत में अगर देखें तो यूसुफ का जिक्र है कि यूसुफ किस तरह से इस्माइलियों के हाथों बेचा गया था। अब अगर यूसुफ ईमान की जरूरत को वहां पर महसूस ना करता
تو وہی اسی اسماعیلیوں کے اسی گروہ کے ہاتھوں میں بس قید کی حالت میں رہ جاتا. لیکن اگر ہم 41 اسی باب کی پیدائش کی 41 باب میں دیکھیں تو وہاں پہ فرعون کو خواب دیکھنا، پھر اس کے بعد یوسف کا حاکم بننا، پھر اس کے بعد یوسف کا اس قید خانہ سے باہر آنا، اور اس کے بعد اس ایمان کی ضرورت کو اپنے اندر محسوس کر لینا اور پھر حاکم بن جانا اس کے لیے برکت کا باعث بن گیا. اور پھر اس کے بعد وہ قدرتوں اور برکتوں سے اپنی قوم کو مالا مال کرتا چلا گیا. ایمان کی ضرورت کو اگر ہم دیکھیں روت کی کتاب میں، تو روت ایک موابی عورت تھی، اسرائیلی مرد سے اس نے شادی کی تھی. اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی اسرائیلی ساس کے ساتھ اسرائیل کے ملک میں جاتی ہے اور وہاں پر اپنے ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے اور اپنی ساس سے کہتی ہے، حالانکہ اس کی ساس سے کہتی ہے کہ روت تو اپنے ملک اپنے لوگوں میں واپس چلی جا، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا. اس نے اپنے ایمان کی ضرورت کو محسوس کیا، اس نے اپنے ایمان کی ضرورت کو وہاں پر جب محسوس کیا تو برکت پا جاتی ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ آج روت کو اس قدر مقام حاصل ہے کہ اگر آپ نسب نامے کو دیکھیں تو نسب نامے میں روت وہ پہلی عورت ہے جس کا نسب نامے میں ذکر موجود ہے، اور پھر روت ہی وہ عورت تھی جس کو داؤد کی پردادی ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ اس کے اندر ایمان کی تڑپ تھی، یہ اس کے اندر ایمان کی جو اس نے ضرورت کو محسوس کیا تھا، یہ وہ تھی. اگر ہم اسی کے ساتھ آستر کو دیکھیں تو آستر ایک جرت مند اور یہودی عورت تھی، ٹھیک ہے، اور اپنی جرت مندانہ اور جان نثاری سے اور اپنے ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی قوم کو بچا لیا. آج قوموں کو یا کسی کلیسیا کو یا کسی کو بچانے کے لیے محض کسی مرد کا کھڑا ہونا ضروری نہیں. اگر وہ عورت بچا سکتی ہے تو عورتیں بچا سکتی ہیں. اگر ہم دیکھیں یسایہ اس کے 28 باب اس کی 16 آیت میں تو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ محکم بنیاد کے لیے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر جو ایمان لاتا ہے قائم رہے. میں سمجھتی ہوں کہ روت آستر اگر ایمان لائی تھی تو قائم رہی، اور اس کے قائم رہنے کی وجہ سے ہی اس کی قوم بچ گئی. اگر بچنے کو دیکھیں تو یونا کی مثال ہمارے پاس بہت اچھی ہے. اگر ہم یونا کی کتاب اس کے 3 باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو نینوا کے باشندے جو تھے وہ چونکہ نینوا کی بدکرداری یا نینوا کی بدکرداری خدا کے نزدیک اس قدر پہنچ چکی تھی کہ خدا یونا کو کہتا ہے کہ وہاں پہ جا کے منادی کر. اور جب یونا وہاں جاتا ہے تو لکھا ہے کہ یونا نبی جب وہاں پہنچا تو نینوا کے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی. اور کلام کہتا ہے کہ ادنی اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑے اور سب خدا کے حضور جھکے. اب ہم 2 منٹ اگر ٹھہرے ادنی اور اعلیٰ پر، تو اگر آپ اس کو دیکھیں یونا 3 باب اس کی 5 آیت میں تو خداوند کے کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ جانور تک نے روزے رکھے اور وہ خدا کے سامنے جھکے. اور وہاں پر خدا، میں سمجھتی ہوں خدا کا جلال اس قدر ظاہر ہوا، اس قدر خدا کا جلال اترا کہ ان کے روزہ رکھنے سے، ان کے ٹاٹ اوڑنے سے، ان کے دعا کرنے سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہو گیا اور خدا نے اپنی وہ آفتیں وہ وہاں پر نازل نہ کی، بلکہ یونا کی وجہ سے نینوا کے لوگ نجات پا گئے. اگر ہم دیکھیں تو حقوق 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. زندہ رہنے کے لیے بھی ایمان کی بہت بڑی ضرورت ہے. مرکز اس کے، اگر ہم نئے عہد نامے میں آئیں تو مرکز اس کے 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے 4 آدمی ایک مفلوج کو چھت سے نیچے لاتے ہیں. یہ مثال ہم لوگ بچپن سے سنتے آتے ہیں. بہت سے پاسٹر صاحبان اس پر پریچ کرتے ہیں، بہت سے پاسٹر صاحبان اس پر میسج دیتے ہیں کہ 4 آدمی ایک مفلوج کو، کیونکہ یہ میں سمجھتی ہوں بہت بلند درجے پر ایمان کی سطح تھی
کہ انسان کو اگر دروازے سے رستہ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے کہ چھت ادھیڑ دو، بس خدا کے سامنے جھکنا ضرور ہے، بس اس کے سامنے سے شفا پانی ضرور ہے۔ 4 آدمی ایک مفلوج کو خدا کے پاس لاتے ہیں، خدا اس کا ایمان، اس کے ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور پھر خدا وہاں سے ان کو شفا دیتا ہے۔ پھر اگر ہم مرکز اس کے 10 باب اس کی 52 آیت میں دیکھیں تو کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ ایک اندھا فقیر ہے جو کہ راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے، اے ابن داؤد، اے یسوع، مجھ پر رحم کر۔ اور لوگ جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسے چپ کرواتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو چپ کر، کیونکہ یسوع اتنی بھیڑ ہے، تیری آواز وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ اور زیادہ چلاتا ہے، وہ اور زیادہ بولتا ہے، وہ اور زیادہ خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ اور خدا اس کی آواز، اس کی تڑپ، اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا خود کسی کو جا کے کہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، اور وہ ایک دم اچھل کے جواب دے دیتا ہے، وہ ایک دم اچھلتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہوں۔ یسوع سے کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، وہ کہتا ہے میں بینا ہو جاؤں، اور خدا اس کو کہتے ہیں کہ جا، تیرے لیے جو تو چاہتا ہے تیرے لیے ہو جائے۔ اگر ہم مرکز اس کے 10 باب اس کی 57 سے 52 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر 12 برس کی بیمار عورت کا ذکر ہے کہ وہ کس قدر بیماری کی حالت میں ہے، وہ کئی طبیبوں کے پاس جا رہی ہے، وہ کئی طرح کے ڈاکٹروں، حکیموں کے پاس جاتی ہے، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، وہ کئی طرح سے اپنی دولت لٹا رہی ہے کہ خدا مجھے شفا دے، خدا میری دعا کو سن دے، خدا میرے لیے شفا کا باعث بنا دے کسی کو۔ لیکن کیا ہے کہ اس کی نظر صرف اپنی دولت پر لگی ہوئی ہے، اس کی نظر صرف ڈاکٹروں پر لگی ہوئی ہے۔ اور جب 12 برس کے بعد، میں سمجھتی ہوں شاید اس کے پاس تب پیسہ ختم ہو چکا ہوگا، تب اس کے پاس شاید وہ حسن نہیں رہا ہوگا، تب اس کے پاس شاید اس طرح سے طاقت نہیں رہی ہوگی۔ جب اس کے پاس طاقت نہیں رہی ہوگی، اس کے پاس پیسہ نہیں رہا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا ہوگا، تو اس کے اندر سے ایک، جب انسان خالی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک اور چیز ابھر کے آتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ایمان۔ اور وہی ایمان جب ہمارے اندر سے اچھل کے باہر آتا ہے تو پھر شفا کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر اس 12 برس کی بیمار عورت جب شفا پا جاتی ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے جب پوشاک کا کنارہ چھوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جب کنارہ چھو ہی لیتی ہے تو شفا پا جاتی ہے، اور جب شفا پاتی ہے تو کس قدر خوش ہوئی ہوگی، وہ کس قدر اس نے دیکھا ہوگا کہ میں کس قدر خوش ہو گئی ہوگی وہ کہ میرے لیے آج کتنا بڑا دن ہے، جو کہ دولت لٹا چکی ہے، سب کچھ لٹا چکی ہے، اور پھر ایک دم سے شفا پا جاتی ہے صرف ایمان رکھنے سے۔ وہیں پہ اگر ہم دیکھیں تو مرکز اس کے 5 باب اس کی 25 سے 34 آیت ہے، وہاں پر اگر اس حوالے کو آپ ریڈ کریں تو وہاں پر مریم اور مارتھا کا ذکر ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے آتے ہی اچھل کے اس کے سامنے جاتی ہیں اور اس کو کہتی ہیں کہ اے خداوند، اے ابن داؤد، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ کس قدر ایمان کی پختگی ہے اس کے اندر کہ وہ یہ ایمان رکھتی ہے کہ اگر میرا خدا، اگر میرا یسوع یہاں موجود ہوتا تو میرا بھائی جو تھا وہ نہ مرتا۔ یہ بہت بڑی ایمان کی پختگی ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی پختگی ہے جو اس نے اپنے اندر محسوس کی، اور اس پختگی نے اس کے بھائی کو زندہ کر دیا۔ میں خداوند کا لاکھوں دفعہ شکر کرتی ہوں کہ آج بھی لوگوں میں وہ ایمان کی پختگی پائی جاتی ہے، آج بھی لوگوں میں ایمان کی پختگی پائی جاتی ہے، اور پھر جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم لوکا اس کے 23 باب اس کی 41 آیت میں دیکھیں تو اس ڈاکو کا ذکر ہے جو کہ اپنی آخری سانسیں اس صلیب پر گزار رہا ہے، اپنی آخری سانسیں اس صلیب پر وہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، اور وہاں پر وہ ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، اور جب ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو نجات پا جاتا ہے۔ جب ایمان کی ضرورت کو ہم محسوس کرتے ہیں تب ہم نجات پا جاتے ہیں، تب ہم جو ہیں وہ
بالکل خدا کے سامنے جب جب اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں تو ہم نجات پا جاتے ہیں۔ ایمان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ بچہ رکھ لیتا ہے، لیکن اتنی بڑی چیز ہے، سمجھنے لگیں کہ بڑے سے بڑے اسکالرز اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے کریں، لیکن ایمان ہے۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، پھر میں نے بتایا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایمان کی خاصیت کیا ہے۔ اگر ہم نجات کے لحاظ سے دیکھیں تو ایمان کی دو اقسام ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی ایمان دو طرح سے پایا جاتا ہے، ایک ہے عقلی ایمان اور ایک ہے دلی ایمان۔ اب جو عقلی ایمان ہے وہ ہم روزمرہ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، جب ہم بہت سی بکس ریفرنس بکس دیکھتے ہیں، بہت سے ہم جب ایسے بہت سی کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایسے بہت سے عمل دیکھتے ہیں، تو اس پر ایمان لے آنا عقلی ایمان ہوتا ہے۔ لیکن جو سیکنڈ ہے وہ ہے دلی ایمان۔ اب دلی ایمان کیسے ہوتا ہے؟ دلی ایمان اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی میں معجزے کر دیکھتے ہیں، یا ہماری اپنی زندگی میں جو معجزے ہوتے ہیں ان کو جب ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہمارا دلی ایمان۔ اور اصل جو ہماری زندگی میں جب ایک انقلاب آتا ہے تو وہ صرف دلی ایمان کے سبب سے آتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب ہم کلام کو جسٹ پڑھتے ہیں نا تو ابلیس بھی بالکل دبکا ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بعض دفعہ بعض لوگوں میں سے ایمان کو اٹھا یا کلام کو اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دلی ایمان پر آتے ہیں تو ایمان کی وہ تڑپ جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اندر سے باہر کوئی نہیں لے کے آ سکتا، وہ صرف ہم خود لے کے آتے ہیں۔ اور وہ معجزہ جو ہم محسوس کرتے ہیں یا جو معجزہ ہم ریسیو کرتے ہیں وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ دوسرا سلاطین میرے ساتھ نکالیں، دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب، اس کی پہلی 14 آیات، یہ بہت بڑی ہے، میں خود اس کو صرف آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اور آپ کے سامنے اسی کو رکھتی ہوں کہ اس میں ذکر کس چیز کا ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 5 باب تو اس میں ہے نعمان کوڑی کی مثال، کہ وہ شاہ ارام کے لشکر کا سردار تھا، اور کیا ہے کہ شاہ رام کے لشکر کا سردار تھا، سیکنڈ وہ ایک زبردست سورما تھا لیکن کوڑی تھا۔ اب اسے پتا چلتا ہے کہ اسرائیل میں مرد خدا الیشا نبی رہتا ہے۔ جب انسان کسی بیماری یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے نا کہ فلاں جگہ پہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے، کوئی ایسا طبیب موجود ہے کہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا، اگر میں اس کے سامنے آ جاؤں گا تو وہ میری اس شفا کا باعث بن جائے گا، وہ میرے لیے برکت کا باعث بن جائے گا۔ تو انسان کے دل میں ایک تڑپ آ جاتی ہے، ایمان جو ہے نا وہ اندر سے بس وہ کیا کہتے ہیں جوش کھانا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میں جاؤں اس کے پاس، شاید مجھے وہاں سے آرام آ جائے۔ اب نعمان کوڑی جو کہ سوچے ایک بندہ جو سردار ہے اور کوڑی ہے، جب وہ باہر نکلتا ہوگا، باہر تو وہ نکلتا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ کوڑی اپنے منہ کو ڈھانپتے ہوتے تھے، اب وہ باہر نکل نہیں سکتا ہے، تو وہ شاہ ارام کا سردار رہ چکا ہے، وہ پھر ایک زبردست سورما ہوگا۔ سورما جب زبردست ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک الگ سا غرور پایا جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ایک سورما ہوں۔ اب وہ چونکہ کوڑی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اسرائیل میں ایک مرد خدا الیشا ہے جو کہ میری کوڑ سے مجھے شفا دے سکتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور جا کے اسرائیل میں اپنے گھوڑوں، اپنے رتھوں سمیت اسرائیل جاتا ہے اور الیشا نبی کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب الیشا نبی کیا کرتے ہیں؟ الیشا نبی صرف ایک اندر سے ایک بندے کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے اس کو کہہ دو کہ جا کے یردن میں 7 غوطے لگائے تو اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پہ ٹھہروں گی ذرا کہ شاہ ارام کے لشکر کا سردار ہے، زبردست سورما ہے، کوڑی ہے، اس کا مائنڈ یہ تھا کہ میں اپنے بڑے رتھوں سمیت
کیونکہ اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ 10 کندار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے کر گیا. وہ ایز اے گفٹ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے گیا کہ جب میں یہ ساری چیزیں اس مرد خدا الیشا کے لیے لے کے جاؤں گا, کیونکہ وہ اس کا ایمان تھا نا کہ مجھے شفا ملنی ہے, وہ شفا کے ملنے کے غرض سے گیا. تو اس نے دیکھا کہ اس خادم نے تو مجھے آ کے دیکھا تک نہیں ہے, اس خادم نے تو مجھے آ کے چھوا تک نہیں, کیونکہ اس نے سوچا ہوگا کہ مرد خدا میرے لیے آئے گا, میرے سامنے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا, میرے اوپر ہاتھ رکھے گا, میرے لیے دعا کرے گا, میرے ناسوروں پر ہاتھ رکھے گا, میرے کوڑ کو چھو کے پاک صاف کرے گا, تو میں شفا پاؤں گا. لیکن اس کی سوچ یہاں پہ غلط تھی. الیشا نبی جا کے جسٹ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ جائیں اور یردن میں جا کے 7 غوطے لگا دیں. اب وہ کمپیریزن اپنے مائنڈ میں کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا کیا میرے ساتھ. اب وہ جب اس کشمکش میں چل رہا ہے تو اس کے جب ہم ایسی کشمکش میں آتے ہیں تو ہم بہت الٹ پٹانگ اور الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں. شاہ ارام کے بادشاہ سردار نعمان نے بھی یہی کچھ کیا. وہ کہتا ہے کہ کیا دمشق کے دریا اسرائیل کی ندیوں سے بڑی نہیں ہے؟ یعنی اسے اسرائیل کی جو دریا ہیں اس نے اس کے لیے ورڈ صرف ندیاں یوز کر دیا کہ اسرائیل کی ندیوں سے بڑے نہیں ہیں. کیا میں وہاں پر غوطہ نہیں لے سکتا تھا؟ کیا میں وہاں پر جا کے اپنے جسم کو پاک صاف نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ سوچتا ہوگا کہ کیا میں پانی سے روزانہ نہاتا نہیں ہوگا؟ کیا میں اس پانی میں صرف جاؤں گا, وہاں پہ غوطہ لگاؤں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا؟ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ اس کا جو مائنڈ تھا نا وہ اس کشمکش میں اس قدر گر گیا تھا. اصل میں ابلیس اس کو شفا تک پہنچنے نہیں دینے دے رہا تھا. اس کو وہ ابلیس چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ اس لیول تک اپنی ایمان کو لے کے جائے کہ یہ وہاں جا کے غوطہ لے اور پھر شفا حاصل کرے. لیکن بعض دفعہ ہمارے پاس ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری برکت کا باعث بن جاتے ہیں. بس نعمان کوڑی کے لیے بھی اس کا ایک ادنا سا خادم برکت کا باعث بن گیا, جو اس کے پاس جا کے اس کے کان میں جسٹ اتنی سی بات کہتا ہے کہ اے سردار, اگر وہ مرد خدا الیشا آپ کو کچھ بہت بڑا کام کرنے کو کہتا تو بھی تو آپ نے کرنا تھا نا, تو بھی تو آپ نے وہ کام کر لینا تھا نا. لیکن اگر وہ جسٹ آپ کو اتنا کہتا ہے کہ جا کے یردن میں 7 دفعہ غوطے لگا دو, تو لگا دینے میں کیا حرج ہے؟ شفا پا لینے میں آپ کے اور شفا کے درمیان صرف اگر 7 غوطے ہیں تو لگا دیجئے نا. نعمان کے ذہن میں شاید وہ بات سما گئی. کہتا ہے اچھا, چلتا ہے اس کے ساتھ, یردن میں جا کے غوطے لیتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ جب وہ غوطے لینے کے لیے اس یردن کے پانی میں اترا ہوگا تو جب پہلا لیا ہوگا, پھر جب دوسرا لیا ہوگا, پھر جب تیسرا لیا ہوگا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, جب نکل کے باہر آتا ہوگا تو تب تک سوچتا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوا. لیکن میں کہتی ہوں کہ ایمان کی اس لیول تک جانے کے لیے جب وہ 7ویں دفعہ نیچے گیا ہوگا اور پھر جب اٹھ کے باہر آیا ہوگا تو ایمان کس قدر جوش مار کے اس کے اندر سے ابھرا ہوگا جب اس نے اپنے آپ کو چھوا ہوگا, جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا ہوگا, جب اس نے اپنے فیس کو دیکھا ہوگا, جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہوگا, اس نے اپنا عکس جب پانی میں دیکھا ہوگا تو اس کو کس قدر اچھا فیل ہوا ہوگا کہ میرا جسم بالکل چھوٹے بچے کی مانند ہو گیا ہے. جن لوگوں کے چھوٹے بچے وہ فیل کر سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا جسم کس قدر نازک ہوتا ہے. پھر کلام اس قدر جوش مار کے کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. یہ حق ہی ہے جو ہمیں اس قدر پہنچا دیتا ہے کہ ہم ایمان کی اس پختگی پر چلے جاتے ہیں کہ ایمان کے سرچشمے کو, ایمان کی اس برکت کو حاصل کر لیتے ہیں. اب ایمان جو ہے اس کے کچھ پہلو ہوتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں اس کے الہی پہلو کی طرف تو ایمان خدا ثالوث پیدا کرتا ہے, یعنی کہ خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح. اب یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو خدا ثالوث پیدا کرتی ہیں. اور
کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ رومیو اس کے 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، چنانچہ ہر شخص کے دل میں ایمان لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ صرف ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، یا ایمان ہمارے اندر کس قدر کس لیول پر ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں خدا بیٹا تو عبرانیوں 12 باب اس کے 2 آیت میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح کو تکتے رہو۔ ہماری شفا، ہماری نظر اگر شفا پر لگی ہوئی ہونا تو ایمان آٹومیٹکلی ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کی مثال لوں تو وہی مرکز کا باپ ہے، اس کی وہ 12 برس کی بیمار عورت کی شفا کی مثال لیں گے کہ کس قدر جب اس کے اندر ایمان آ گیا اور اس کی نظر جب ایمان پر لگ گئی، اس کی نظر جب ایمانی شفا پر لگ گئی تو ایمان اس کے اندر سے اچھل کے باہر آیا اور ایمان نے اس کو اس قدر جھنجھوڑا کہ وہ شفا کا باعث بن گیا، اور وہ شخص جو 12 برس سے بیمار تھی شفا پا جاتی ہے۔ لوکا 17 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ اس پر رسولوں نے کہا کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ہم سب میں ایمان ہے مگر ہمیں اس کو بروکا لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو بلند درجے تک لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر تیسرا پوائنٹ دیکھیں تو کہتا ہے خدائے رول قدس، پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کسی کو روح سے ایمان اور کسی کو اسی روح سے کسی کو روح سے ایمان اور کسی کو ایک اور یہی روح سے شفا دینے کی توفیق حاصل ہے۔ یعنی کہ کسی کو روح سے ایمان سے، کسی کو شفا سے اور کسی کو بہت سے طریقوں سے ایمان لانے اور شفا پانے کی ضرورت ہے۔ آج میرا بھی آپ کے لیے یہی چیلنج ہے کہ آپ اپنے اندر دیکھیں کہ ہم ایمان کے کس لیول پر موجود ہیں۔ کیا ہمیں ایمان اگر ہے تو ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کس لیول پر ہے ہمارے اندر۔ رومیو 10 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، اس کے واقعات کو سنتے ہیں، روزمرہ میں جب بائبل پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دن بہ دن ہمارا ایمان ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل نہیں پڑھتے ہیں یا بائبل میں پیچھے ہو جاتے ہیں یا کلام کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی اسی قدر نیچے آتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم خدا کے سامنے گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ اے خدا میری بے تقاضی کا علاج کر۔ اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جائیے کہ آپ یہ کہہ سکے کہ ایمان میرے اندر ہے، ایمان مجھ میں سمایا ہوا ہے۔ اگر ہم اعمال اس کے 4 باب اس کی 4 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ لوگوں نے خدا کا کلام سنا، ایمان لائے، یقین کیا۔ کیونکہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو اگر اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے سرک جا تو سرک جائے گا۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے شاگرد خداوند سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے ہم بہت سی برکتوں کو جو کہ ایمان کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں عبرانیوں اس کے 4 باب اس کی 2 آیت میں تو لکھا ہے ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سننے والے کلام نے ان کے درمیان میں کچھ فائدہ نہ کیا کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ آج آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ ایمان کے کس لیول پر ہیں۔ آپ کا دل جو خدا کا مقدس ہے وہ ایمان کے کس لیول پر موجود ہے۔ ایمان آپ کے اندر کس قدر جوش مارتا ہے، یا ایمان آپ کے اندر کس قدر بڑا ہوا ہے، یا ایمان آپ کے اندر کس قدر اچھل کے باہر آتا ہے کہ جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کو کس قدر برکتیں دیتا ہے، اور جب آپ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان عطا کر تو کیا خدا آپ کے اس بات کو، اس کلام کو سنتے ہیں۔ آپ ایمان میں اس قدر ہیں کہ آپ میں وہ خصوصیت جو خدا اس وقت ان لوگوں میں دیکھتا تھا آج جب آپ میں دیکھتا ہے تو پاتا ہے، اور پھر جب وہ خصوصیت پالی جاتی ہے تو آپ اس قدر برکت پا سکتے ہیں۔
मरकज 9 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, यस्सु ने कहा अगर तू कर सकता है, यस्सु ने उससे कहा अगर तू कर सकता है तो एतकाद रख, इसके लिए सब कुछ हो सकता है। कलाम कहता है कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। बस हमें एतकाद, ईमान रखने की जरूरत है। ईमान जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा जुज्व है। ईमान हमारे मजहब, हमारे अकीदे, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल करता है। ईमान हमारी जिंदगी में बहुत सी नेमतों, बहुत सी बरकतों, बहुत सी बख्शिशों का बाइस बन जाता है। ये ईमान ही है जो हमें इस कदर अफसल बना देता है कि हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श देता है। मैं खुदावंद का लाखों दफा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने अल्फाज मुहैया किए, खुदावंद ने इस कदर तरतीब मुहैया की और मैं आपके सामने इस कलाम को पेश किया। खुदावंद का लाखों दफा शुक्र हो। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप सब लोग अपने सरों को झुकाए